السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اتنے دن ناول نہ دینے کی وجہ آپ کو بتاتی چلوں کہ امی ساس جو ہیں میری وہ وفات پا چکی ہیں، تو اس وجہ سے کافی گیپ آ گیا ناولز نے۔ تو آج ٹائم تھوڑا نکالا تو سوچا آپ لوگوں کے لیے کوئی ناول ہی ریڈ کر لوں۔ تو آج جو ناول ہے وہ ہے بھیگی رات، کمپلیٹ ناول ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ بھیگی رات کا وہ بحر جس میں پتا پتا پانی بہا رہا تھا، گیلی مٹی کی خوشبو مہک رہی تھی اور کیچڑ ہی کیچڑ ہر طرف تھا۔ کچی سڑکوں پر ایک سناٹا چھایا تھا۔ ایک دم برستی بارش کے ساتھ ہی بجلی گرجی اور نور جہاں تھم گئی، ایسے جیسے بجلی اس پر گری ہو۔ ارے نہیں، بجلی تو گری تھی لیکن اس پر ایسی گری کہ وہ راکھ ہو گئی۔ بنگلے کا گیٹ کھلا اور ایمبولینس اندر داخل ہوئی۔ آریانہ جہاں کے سامنے اس کی لاڈلی اور پھول جیسی نازک بہن تھی، بلکہ اس کی بہن کی لاش تھی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو چکی تھی۔ آنسو سے بھیگا چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا۔ خلیل الرحمن نے نظریں چرا لیں، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ، وحشت اور بدلہ لینے کا جنون تھا۔ آپا جہاں، مجھے اجازت دے دیں، گھر کے پاس ہی تو ہے فارم، میں 2 گھنٹے میں ہی واپس آ جاؤں گی۔ تب اس کے بے پناہ اصرار پر اور خلیل کی بے وجہ ڈھیل کی وجہ سے اسے اپنی سہیلیوں کے سنگ فارم ہاؤس پر پارٹی کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور وہ پھر 2 گھنٹے اذیت میں گزار کر وہ 2 راتوں بعد جگہ جگہ کے ہسپتالوں سے ہو کر گھر کو پہنچی۔ جانے کتنے ہی ٹیسٹوں کی سوئیاں اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں اس سے لی گئیں، اس نور جہاں سے جس کو آج تک جھاڑو کا دن کا تک نہ چبھنے دیا گیا تھا۔ لاریب لاریب، انس پاگلوں کی طرح گھر میں داخل ہو کر اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جی بھائی، وہ کچن سے نکلی۔ کتنی بار کہا ہے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تم میری ماں کی اولاد نہیں ہو، جو بھائی کہو مجھے۔ میں جا رہا ہوں 2-3 دنوں کے لیے، کوئی بھی میرے بارے میں پوچھنے آئے تو کہہ دینا میں گھر ہی نہیں آیا۔ گارڈز کو میں نے سب سمجھا دیا ہے۔ وہ بولتے بولتے اپنے کمرے تک آ گیا اور لاریب اس کے پیچھے پیچھے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر آئے اور اس کے سیدھے گال پر ڈمپل میں آ گرے۔ اس نے فوراً کمرے میں جا کر اپنی دبا لی۔ تم میری ماں کی اولاد نہیں ہو۔ یہ جملہ سن سن کر اور اسی جملے کی وجہ تلاش کرنے میں اسے جانے کتنی بار نروس بریک ڈاؤن ہوا، اور اب اس کے پاس آخری 3 مواقع تھے کہ وہ اس تکلیف کو اور برداشت کر سکتی۔ حبیب خان اپنی پہلی شادی کے کئی سالوں بعد دوسری شادی کی، جس کی وجہ نعمت اولاد تھی۔ دوسری شادی کے چند ماہ گزرے تو نسرین بیگم، جو کہ خان کی پہلی بیوی تھی، اللہ نے انہیں بھی نواز دیا اور دوسری بیوی نورین کو بھی یہ خوشی مل گئی۔ نسرین کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انس حبیب خان رکھا گیا، جبکہ نورین کے ہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت اتاری۔ خان بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوش تھے، جو کہ ان کی پہلی بیوی کو برداشت نہیں تھا۔ لاریب کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی نورین کو دوبارہ اولاد کی خبر ملی تو نسرین نے اپنی چالاکیوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی جان ہی لے لی۔ گھر کے تمام ملازمین گواہی دیتے تھے کہ نورین کی گاڑی کی بریکس نسرین نے ہی بیکار کروائی تھیں، لیکن خان حبیب بھی اب نسرین اور انس کے ساتھ وقت گزارتے۔ لاریب گھر میں ایک شو پیس کی طرح رکھی گئی تھی۔ کوئی آتا تو اس کے سامنے لاریب کو شہزادیوں کی طرح پیش کیا جاتا کہ وہ خان ہاؤس کی اکلوتی بیٹی ہے، لیکن حقیقت بہت لوگ جانتے تھے، اور وہ پاک ذات بھی سب دیکھ رہی تھی، لمحہ لمحہ اس کے ساتھ تھی۔ خلیل کہاں ہے رجو؟ آریانہ جہاں نے رجو سے سوال کیا۔ جہاں بیگم اوپر چھت پر ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں اور ہوکا پی رہے ہیں۔ اس وقت ہوکا کیوں پی رہا ہے؟ اور وہ خود سے ہی بڑبڑائیں۔ اور رحیم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ اونچا بولی۔ جہاں بیگم، وہ بھی چھت پر ہیں لیکن ہوکا نہیں پی رہے۔ اب کی بار وہ اور حیران ہوئی، کیونکہ دن دہاڑے صرف اس کا میاں ہی گھر میں ہوکا پیتا تھا، اور خلیل رات کے پہر وہ کیوں نہیں پی رہے؟ سوال کیا گیا۔ رجو بولی، وہ کہتے ہیں جب تک نور جہاں بی بی کا قاتل نہیں ملتا تب تک ہوکا منہ کو نہ لگائیں گے۔ آریانہ نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ آج 11ویں ہے نا؟ آریانہ نے سوال کیا۔ جی، رجو نے جواب دیا۔ جاؤ گاڑی تیار کرواؤ، دربار میں نور کی جگہ اب ہماری حاضری لگے گی، اور دعا اس کے قاتل کے سامنے آنے کی ہوگی۔ اس کی بوٹی بوٹی کوے نوچیں گے۔ وہ لب چبا کر شدید غصے میں بولی۔
جی جہاں بیگم، گاڑی تیار کرواتے ہیں، رجو کہہ کر چلی گئی۔ آریانہ کے ذہن میں اس کی ہر 11ویں کی تیاری آ گئی اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ رحیم صاحب، آپ کو کبھی اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی کیا؟ نہیں بیگم، کبھی نہیں ہوئی۔ نور جہاں میری بہن بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، وہ بھلے مجھے کہتی رہے کہ سالی ہوں میں آپ کی، لیکن میرے لیے وہ اولاد کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ اسی رات آریانہ نے اپنے شوہر سے اولاد کا سوال کیا تو اس نے نور جہاں کو ہی اپنی اولاد کی کمی میں بھرپور پایا۔ وہ تھی ہی ایسی چنچل سی کہ بیٹی اور بہن دونوں کا پیار سب سمیٹ لیتی۔ آریانہ اب اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میری بھی تو جان تھی، وہ ہمت تھی، میری اماں ابا میرے حوالے کر گئے تھے اسے، اور اب وہ میرے سے دور، اور وہ کچھ نہ کہہ سکی اور منہ چھپا کر رونے لگی۔ رجو اندر داخل ہوئی۔ جہاں بیگم، گاڑی تیار ہے۔ اس نے سر اٹھایا، آنسوں سے بھیگا چہرہ لیے وہ دربار کو چل دی۔ کنمن سی برسات تھی، ننھے ننھے موتیوں کی صورت میں پانی بادلوں سے گر رہا تھا، اور وہ دربار پہنچی تو دعا مانگ کر پیچھے ہٹی، دھاگا لیا اور تھوڑا اونچا بولی، وہ راکھ ہو کر خاک ہو اور ہم تماشا ضرور دیکھیں۔ رجو بھی ساتھ میں بولی، آمین۔ آریانہ بولی، سم آمین۔ بیگم جہاں، وہ بی بی نور جہاں جب بھی دربار آتی ان سے ضرور ملتی تھیں۔ رجو نے ایک کونے میں بیٹھی بزرگ عورت کی طرف اشارہ کیا۔ آریانہ نم آنکھوں سے اس کی طرف چل دی، اس کے پاس جا کر بیٹھی، سلام لیا اور بولی، بزرگوں، نور جہاں کی آپا آریانہ جہاں۔ وہ عورت بولی، مت بتا مجھے تو کون اور کون نہیں، لگ گیا مجھے پتا تیری آنکھوں سے، خوفزدہ نہیں ہے نا مایوس ہے؟ نور کی چمکتی آنکھیں ہیں پانی سے۔ آریانہ نے لب بھینچ لی اور آنسو روکے۔ بزرگوں، نور مر گئی ہے، بلکہ ماری گئی ہے تو کیا ہوا؟ مرنا تو سب کو ہے، ماری گئی ہے تو بھی مری ہی ہے نا؟ بزرگوں، وحشی درندے نے اس کی عزت لوٹی اور اس کا گلا دبایا۔ خاموش، جانتی ہوں میں، اب سے تو حاضری دینے آئے اور اگر میرے پاس آئے تو خاموش رہنا۔ وہ عورت اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ آریانہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اٹھ گئی اور اس عورت نے اس کو پیار دیا اور دوبارہ جھک کر بیٹھ گئی۔ انس کو 1 ہفتہ ہونے کو تھا، کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ لارا گھر میں ہی رہتی تھی، گھر ہی پڑھانے ایک ٹیچر آ جاتی، اور یوں وہ BA کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ پرائیویٹ ہی صحیح، اس کو اجازت تو تھی نا کہ وہ پڑھ لے۔ شام کو وہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو موسم نے صحیح اس کا دل مچلایا اور وہ چھت پر بھاگ گئی۔ بارش ایک پرانے قصبے کے ساتھ ہی چھوٹا سا شہر تھا جہاں حبیب خان کا مکان مقیم تھا، اور اس چھوٹے قصبے میں آریانہ جہاں کے والد کا گھر مقیم تھا۔ خلیل اکثر ہی اس شہر میں رہتا تھا، کام کے سلسلے تھے۔ وہ بارش میں خوب کھیلتی تھی، ایک ملازمہ اس کے پیچھے ہی رہتی تھی، نسرین بیگم، جاسوسی پوری کرواتی تھیں۔ خود تو ہر مہینے خان صاحب کے ساتھ کبھی کہیں تو کبھی کہیں ہوتی تھیں۔ وہ بارش میں خوب مزے کر رہی تھی، پانی پاؤں سے اچھالتی، ہاتھوں میں بھر کر پانی چہرے پر پھینکتی۔ وہ چنچل اور شرارتی لگ رہی تھی، لیکن وہ بالکل ایسی نہیں تھی، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو خوشی رکھتی تھی۔ وہ بارش سے بھرپور طریقے سے مزے لے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر نیچے گئی تو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بغور اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ جائزہ بھی لے رہا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور نیچے چل دی۔ لارا بات لے کر نکلی تو بے خیالی میں اسے ہوش آیا کہ اس کی رپورٹس آ جانی تھیں۔ کئی دنوں سے اس کو چکر آنا معمول میں شامل ہو گئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے پانی اور سامنے دھندلا پن آ جاتا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن رپورٹس نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے دراز سے وہ رپورٹس نکالی اور اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالی، موبائل پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ ملازمہ جو ہر وقت سر پر رہتی تھی اس کی تیاری دیکھ کر خود ہی چادر لے آئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی وہ خود چلاتی تھی تو ملازمہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی ہسپتال کی طرف بڑھا دی۔ رحیم صاحب، روٹی کھا لیں، 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، سوائے چائے کے ساتھ پاپوں کے۔ آریانہ جہاں کمرے میں کھانا لے کر آئی اور اپنے اسی انداز میں بولی جسے رحیم کے گھر والے بولتے تھے، پنجابی لہجے میں۔ نہیں آریانہ جہاں، دل نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آریانہ نے پوچھا۔ بیگم سب جانتی ہو، پھر سوال کیوں کرتی ہو؟ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ وہ ان کے پیچھے لپکی۔ رحیم صاحب رکیے، نور جہاں کا واسطہ، کھانا کھا لیں۔ چلتے قدم رک گئے اور آریانہ جہاں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنی بات منوا ہی لی۔ یار انس، تو کم از کم گھر میں انکل کو ہی بتا دے، تیرے سے کون سا پہلی بار یہ غلطی ہوئی ہے؟ لڑکیوں کو تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، قید کیا زیادتی کی اور زندہ بھی نہیں چھوڑا، مار دیا۔ وہ پتہ بھی ہے کون تھی؟ جہاں بنگلے کی رانی سمجھ لے تو، اس قصبے کا سب سے مشہور اور آبائی گھرانہ ہے وہ۔ تجھے کیا لگتا ہے تو بچ جائے گا؟ تیری غلط فہمی ہے۔ 3-4 دوست انس پر اپنی دھونس جما رہے تھے، لیکن وہ عام سا انداز میں کھڑا تھا اور گھونٹ گھونٹ اپنے آپ کو نشے میں ڈبو رہا تھا۔
ان کچھ لڑکوں کا گروپ تھا لیکن سب سے زیادہ وہی بد کردار تھا اور بے حس بھی تھا۔ اس کے نزدیک عورت کچھ نہیں تھی۔ جب پرورشی اپنے ہاتھوں میں نہ ہو تو اولاد بھی اپنے والدین کو وہی سب دیتی ہے جو وہ ان کو دیتے ہیں۔ بات ساری ماحول کی اور تربیت کی ہے۔ وہ ہسپتال پہنچی تو اپنے موبائل سے ڈاکٹر کے نمبر پر میسج کر دیا۔ وہ لاریب کو بہت دیر سے جانتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ لاریب سے خاص لگاؤ بھی رکھتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ابھی اسے باہر ویٹنگ ایریا میں انتظار کرتے ہوئے نرس نے آ کر اس کا نام لیا اور ملازمہ کو وہیں ٹھہرنے کا کہا۔ کبھی میری طرف سے دھیان ہٹا کر کہیں اور بھی نظریں گھما لیا کرو۔ لاریب کا ملازمہ کو بس اتنا سا کہنا تھا کہ اس نے پیکج لگایا اور نسرین کو رو رو کر یہ بات بتا دی، جس سے نسرین کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جانتی تھی لاریب اپنے مائیگرین اور نویس کے لیے ڈاکٹر پر آتی ہے۔ سلام کے بعد وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ گئی اور رپورٹس ان کے حوالے کر دی۔ اس دوران بھی اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ منظر آیا تھا، مگر وہ بالکل آرام سے بیٹھی رہی۔ رپورٹس ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ بہت بار ڈاکٹر پڑھ چکی تھی، اور ہاں وہ لاریب کی ہی تھی، اور جان لیوا بیماری بھی لاریب کی ہی تھی۔ انس پورے ایک ہفتے بعد گھر واپس آ گیا تھا، اپنے کمرے میں وہی مزے اور عیاشی کرتا انس خان۔ آزادی کی یہ دنیا بس کچھ ہی دیر کی ہے، سزا تو قید بھی نہیں، اور سزا تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ دے۔ آخر خلیل بھی کب تک ہوکا پیتا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا؟ اس نے حبیب خان کا چپا چپا اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اور دگنا لینا چاہتا تھا۔ وہ ذرا سے انتظار میں بھی تھا، اور وہ خود اکیلا سب کچھ کرنا چاہتا تھا اور باقیوں کو خوشخبری دینا چاہتا تھا کہ اس نے دگنا بدلہ لیا ہے۔ رحیم خان بھی اپنی جدوجہد کے بعد نام پتہ سب نکلوا لیا تھا۔ خلیل چھت پر انہی کے پاس جا رہا تھا، وہ بس رحیم کو سب بتانا چاہ رہا تھا۔ ساری بات بتانے کے بعد ایسا کر سالے، ایک بدلہ تو لے لے اور ایک بدلہ میں، اس خبیث کی ایک عدد بہن بھی ہے۔ رحیم خونی آنکھوں سے بولا، لیکن خبردار جو تم نے کچھ ایسا کیا جیسا نور کے ساتھ ہوا تھا۔ آریانہ جہاں چھت کے دروازے پر کھڑے بولی، آپا جہاں تشریف رکھیے۔ خلیل نے اٹھ کر جگہ دی۔ بیٹھ جاؤ لالے، میں کون سا اب تم سے روز ملتی؟ یہ جو تمہاری نیلی آنکھیں ہیں نا، نور جہاں کی بھی؟ تو وہ آدھا جملہ چھوڑ کر بات کی طرف آئی۔ مجھے کیوں نہیں کچھ بتایا؟ وہ دونوں کو باری باری دیکھ کر بولی۔ ہم دونوں آپ کو خوشخبری دینا چاہتے تھے۔ چلو اچھا ہے نا، لگ گیا پتا تمہیں؟ رحیم بولا۔ آریانہ بولی۔ اس کی بہن کو خبردار جو تم نے ہاتھ بھی لگایا۔ تم میرے بھائی ہو، نور جہاں کے بھائی ہو، پاک رہنا ہے تمہیں۔ کسی عورت کی عزت لے لینے سے کیا تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا؟ بالکل نہیں، آریانہ بولی تو وہ سر جھکا گیا۔ رحیم صاحب بولے، چلیے چھوڑ، ابھی اس کا باپ آ جائے، ایک بار باہر کے ملک سے، پھر دیکھنا کیسا حشر کرتے، پورا قصبہ دیکھے گا۔ اس کے باپ کا انتظار کیوں ہے؟ آریانہ بولی۔ ارے باپ کو بھی تو کرتوت پتہ لگے نا، انجام اس کا بہت برا ہے ہمارے ہاتھوں۔ رحیم ایسے بولے جیسے اسے دانتوں تلے چبا رہے ہوں۔ ڈاکٹر میں زندہ ہوں، خوش ہوں، جب تک اللہ نے چاہا، بس تب تک میں ٹھیک ہوں، بس یہ دوائیاں لیتی رہوں گی، لیکن وہ سب نہیں۔ لاریب کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ساری باتیں سمجھا دی ہیں تمہیں، اور گلے لگا کر اسے رخصت کیا۔ بی بی جی دیر لگا دی بڑی آپ نے، خیر تو ہے نا؟ لاریب اس کی باتوں کو انسنا کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ دوائیاں لی اور گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ اب اس کا ارادہ مووی دیکھنے کا تھا۔ اس نے سینما کی طرف رخ لے لیا، 2 ٹکٹس لیں اور ذرا فاصلے پر لے کر ملازمہ کو بٹھا دیا اور خود کونے والی جگہ لے لی اور کب کے رکے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ کوئی اتنا بڑا اور اچھا سینما نہیں تھا، وہی مووی تھی جو ہر مہینے ہی اس سینما میں لگتی تھی۔ انٹرول آیا تو سب باہر سے اندر ہوئے۔ لاریب نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور ملازمہ کو دیکھا، وہ بھی شاید باہر گئی تھی۔ وہ ہر مرتبہ آتی تھی اور ہر وقت ہی تو ساتھ ہوتی تھی، اس کو بھی سب کی جگہوں کا پتہ تھا۔ کیا سوچتی اس کے باپ کی، بس لڑکی کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا کیونکہ وہاں جا کر خراب ہوتی ہیں، لیکن یہاں وہاں جانے کی اجازت عام تھی۔ سامنے کھڑی ایک ٹین ایجر لڑکی کو دیکھ کر لاریب نے سوچا، وہ کسی لڑکے کے ساتھ عام ہنسی مذاق کر رہی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی سیٹوں کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ایک سیلفی لے کر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ لاریب نے ذرا سا اپنے ساتھ دیکھا تو ملازمہ واپس آ چکی تھی، اور وہی لڑکا جو کل بھی اسے اپنے گھر کے باہر نظر آیا تھا، وہ اسی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ لاریب نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا اور غور سے دیکھا، ہاں یہ وہی تھا۔ لاریب نے اگنور کرنا بہتر سمجھا اور مووی دوبارہ شروع ہو گئی۔ مووی کے دوران ہی لاریب ملازمہ کو واش روم کا کہہ کر باہر آئی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں وہم تھا کہ وہ باہر ضرور آئے گا، اور وہی ہوا، وہ باہر آیا اور اس کے قریب آ گیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا مسٹر؟ لاریب نے فوراً سوال کیا۔ مسز کہہ لو آپ کو، وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ لاریب نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اسے دکھائیں۔ ہیں کون آپ؟ سوال کیا گیا۔ جی پچھلے کئی دنوں سے آپ کا عاشق، ورنہ معیز نام ہے میرا، شاہ آگے لگاتے ہیں۔ لاریب اس کے اس رویے سے حیران ہو گئی۔ کیا مجھے
آپ میرے ارد گرد نظر مت آئیے گا، لاریب نے غصے سے کہا۔ مس لاریب، حبیب خان، پچھلے اتنے دنوں سے آپ کے گھر کے سامنے چوکی لگائے بیٹھا ہوں، دن رات آپ کے پاس رہتا ہوں اور آپ کو خبر ہی نہیں۔ واہ، اور اب جب نظر آ گیا تو آپ ایسے کہہ رہی ہیں۔ وہ شوخی بھرے انداز کا مالک تھا تو وہ ہر بات روانگی میں ہی کہہ رہا تھا۔ فکر نہ کریں آپ، وہ لاریب کو خاموش دیکھ کر بولا۔ اس وقت لاریب کی آنکھوں سے سیاہی گزر کر گئی تھی۔ میں اب رشتہ ہی بھیجوں گا، اور واپس چلا گیا۔ لاریب وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی حالت پہلے ہی خراب تھی اور اب یہ اس نے ملازمہ کے نمبر پر مس کال دی اور گاڑی میں چلی گئی۔ ملازمہ سمجھ گئی اور باہر آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ملازمہ کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو ملازمہ اسی کے ساتھ باہر آ رہی تھی۔ لاریب کو تفتیش ہوئی، وہ فوراً گاڑی سے باہر آئی۔ تم اس کے ساتھ کیوں آ رہی ہو؟ لاریب نے پوچھا۔ بی بی جی، وہ ان کا پرس کھو گیا ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اگر آپ کوئی 500 یا 1000 کی مدد کر دیں تو کون سا گھاٹا ہو جانا۔ لاریب نے ایک نظر ملازمہ کو دیکھا اور پھر غصے کی نظر سے موئز کو۔ تم گاڑی میں بیٹھو ذرا، وہ ملازمہ کو دیکھ کر بولی اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ ملازمہ اب جو سب کو وہ بتائے گی جس کا کوئی انداز نہیں۔ آپ کو میری زندگی کو اور مشکل بنا رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کتنے دنوں کی رہ گئی ہے۔ وہ آرام سے بولی، آنکھوں میں نمی خود بخود اتری تھی۔ لاریب، آپ نہیں جانتی، میں نے اس دن برسات میں بھیگتے آپ کو دیکھا اور میں وہیں رہ گیا۔ پیار کرتا ہوں آپ سے، روز آپ کے گھر کے سامنے ہوتا ہوں۔ اس دن اتفاق تھا، میں آپ کے گھر کے آگے سے بس گزر رہا تھا اور نظر آپ پر پڑی اور میں رک گیا۔ گاڑی سے باہر نکل کر آپ کو دیکھنے کا جواز دیوانہ تھا، لیکن اب روز آپ میری آنکھوں میں رہتی ہیں۔ پلیز مسٹر، مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیے گا، میرا دل پتھر کا ہو چکا ہے کیونکہ دنیا کا ہر بندہ مجھے ہی پاگل ملتا ہے۔ وہ کہہ کر بیٹھ گئی اور گاڑی ریورس کرنے لگی۔ بی بی جی، کتنے پیسے دیے؟ تمہیں تو میں نسرین آنٹی کے حوالے کرتی ہوں، گھر جا کر ایک عجیب سیاپا میرے سر لاد دیا ہے۔ ہر بات میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم ایسا کیا کرو کہ میں جب کہیں بھی آیا جایا کروں نا، تم یا تو میرے گلے میں رسی ڈال دو یا اپنے، تاکہ ایک دوسرے کو کنٹرول میں رہیں۔ وہ آج شاید سب سے تنگ آ چکی تھی اپنے اندر، کتنی محرومیاں قید کی ہوئے وہ اب تھک گئی تھی، واقعی تھک گئی تھی۔ جہاں اس نے اب معمول پر آ چکا تھا، لیکن نور جہاں کا کیس سن کر قصبے کی اب کوئی بیٹی بہن گھر سے بھی نہیں نکلتی تو پردے میں نکلتی۔ آریانہ کے پاس بڑی بوڑھی امائیں بھی آتی اور ایک ہی جملہ بول کر جاتی، بہت افسوس ہوا، اللہ ہر بیٹی کی حفاظت کرے اور اسے بھی جنت نصیب کرے۔ آریانہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ آج 11ویں تھی اور وہ دربار کی تیاری میں تھی۔ آریانہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس کی نظر سامنے لان میں سفید چادروں پر پڑی۔ وہ دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر وہاں رچوں کو بھیج کر اطلاع منگوائی تو پتہ چلا کہ 1 ماہ گزر چکا ہے۔ نور جہاں کو گئے ہوئے رحیم صاحب نے قرآن خوانی رکھوائی ہے۔ دل دوبارہ بوجھل ہوا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگیں۔ آریانہ حوصلہ کر کے گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی بڑھنے لگی۔ گھر کا گیٹ کھلا تو انس کی فراری باہر نکلی اور لاریب نے اپنی گاڑی پیچھے کر لی۔ لاریب کے پاس چھوٹی گاڑی تھی لیکن نئے ماڈل کی ہی تھی، جو اس کے پاس آنے سے پہلے انس کی ملکیت تھی۔ اس نے شاہی سواری کے نکلنے کا انتظار کیا اور پھر اپنی گاڑی اندر کی، ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی۔ اسے شدید الٹی کی کیفیت ہو رہی تھی۔ تھوڑا ریلیکس ہونے کے بعد اس نے ملازمہ سے کھانا منگوایا اور کھا کر میڈیسن لی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو گئی۔ دربار میں خوب رونق تھی، دعا کے بعد دیگیں بانٹی گئیں آریانہ کی طرف سے تو آریانہ اسی عورت کے پاس آئی۔ بزرگوں سلام، پیار دیا سے پر، اور وہ عورت بولی، پکڑا گیا جا پکڑا گیا، اس کے ساتھ ایسا کرو کہ داغ خود پہ آئے نہ اور بدلہ برابر ہو جائے۔ آریانہ نے خوشی سے اس کے ہاتھ چومے اور اٹھ گئی۔ چلو رچو، گھر چلے۔ وہ آنن فانن گھر پہنچی تو رحیم صاحب تو پرسکون بیٹھے تھے، قرآن خوانی بھی ہو چکی تھی۔ آریانہ نے ساری بات رحیم کو بتائی کہ بزرگ عورت نے کیا کہا ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، اپنے بھائی سے پتہ کرو۔ آریانہ نے فون ملایا اور خلیل نے بھی یہی کہا کہ آپا دعا کرو قتل نہ ہو جائے یہ میرے ہاتھوں۔ اور فون بند۔ آریانہ اب پریشان ہو رہی تھی۔ بول، اب کیوں کیا تھا تو نے میری بہن کے ساتھ یہ سب؟ تجھے کیا لگا تھا؟ چلو 1 ماہ گزر گیا، سب اس کی موت بھول گئے ہوں گے۔ چل اس کی چھوڑ، دنیا اب تیری یاد رکھے گی۔ تیرا وہ حشر ہوگا کہ ہر عزت لوٹنے والے کو اپنی عزت کی پڑ جائے گی، جو کہ اس کے پاس ہوگی ہی نہیں۔ تم جیسے درندوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں یہ خدا جانتا ہے، لیکن میں بھی کچھ کر کے چھوڑوں گا تمہارا۔ وہ غصے سے غرایا۔ انس نے ہوش اور بدحواسی میں سامنے کرسی سے بندھے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے نور جہاں یاد آئی، اس کو بھی اس نے ایسے ہی باندھا تھا اور یوں ہی حواس گم کیے تھے۔ انس کی پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اب قید میں تھا خلیل کی۔ 2 ماہ تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ میری بہن 2 گھنٹے اس سے زیادہ تکلیف میں تھی، اب یہ اس سے کئی گنا زیادہ سزا پائے گا۔
منہ میں ایک نوالا نہ ڈالنا، اس کے زندہ رکھنے کے لیے اسے پانی کے گھونٹ کو بھی ترساؤ۔ وہ لب چبا کر بولا۔ انس خوف اور تکلیف کی شدت سے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لاریب کی آنکھ تہجد کے وقت کھلی تھی۔ اس نے نفل ادا کیا، خدا کے آگے اپنے درد اور روز آنسو کی طرح بہاتی تھی، اور آج بھی وہی کر رہی تھی۔ آریانہ جہاں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، اور نور جہاں کے ساتھ لاریب کے لیے دعا کرتی کہ اس کی عزت سلامت رہے۔ وہ ایک انسان تھے جن میں انسانیت پائی جاتی تھی، رحم دلی، خودداری، اور سب سے بڑی بات، درد سہنے کی طاقت رکھتی تھیں تو درد سمجھنے کی بھی۔ دونوں ایک ہی وقت پر دعائیں کرتی، اور ایک صرف روتی تو دوسری روتے روتے مانگتی۔ رونا ہی کافی ہوتا ہے، اور رو کر مانگنا بھی۔ وہ اپنے سامنے بٹھا لے اور آنسو جاری کر دے تو سمجھ جانا تم اس کے قریبی بندوں میں شامل ہو، ورنہ یہ موقع بھی بڑوں کو نہیں ملتا۔ جس چاہے وہ عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے دے کر لے لیتا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ انس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ خلیل تہجد کے وقت گھر پہنچا تو آریانہ کے پاس آ گیا۔ وہ ہال میں ہی جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ آگے آپا، وہ بولا۔ کیا کیا ہے؟ آریانہ بولی۔ یقین کرو آپا، کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ آپا رہنے دو نا، جتنی سزا اس کو میرے ہاتھوں لکھی ہے ملتی رہے گی اسے، کیوں ہلکان ہو رہی ہیں ہم؟ اور آپا، وہ صرف نور کا نہیں بلکہ بہت سی معصوموں کا قاتل ہے۔ آریانہ تھکے قدموں سے اٹھی اور بولی۔ خلیل، اللہ کے حوالے تو بھی، اور اس کی سزا بھی، اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ لاریب صبح اٹھی تو اس کی طبیعت بوجھل سی تھی۔ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ کو فریش کیا اور نیچے آ گئی۔ بابا جانی آپ؟ وہ سیڑھیوں پر ہی تھی جب اس کی نظر سامنے حبیب خان پر پڑی۔ لاریب فوراً ان کی طرف لپکی۔ حبیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بھائی کل کا گھر نہیں، اور تم اب تک سکون سے سوتی رہی؟ نسرین بیگم نے منہ چڑھایا۔ بابا جانی مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں جاتا ہے یا کہاں سے آتا ہے؟ لاریب فوراً جواب دیا۔ ارے خان صاحب رہنے بھی دیں، اس نے بھائی سمجھا ہو کبھی انس کو؟ تب ہی نا، آپ بس جلدی کریں، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ نسرین بیگم چڑھ کر بولی تو لاریب بولی، آنٹی بھائی تو تب سمجھتی نا جب آپ مجھے ماں کہنے کا عہدہ دیتی۔ وہ بول کر پلٹ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ کوئی پیار نہیں تھا اس کے پاس، کوئی بھی نہیں، لیکن اس کو یقین تھا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے ایک، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بارش میں بھیگ رہی تھی وہ دوستوں کے ہمراہ، میں اسے کب سے دیکھ رہا تھا، وہ انجان تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا، مجھے وہ حسن کی پوٹلی لگ رہی تھی، ایک ایک ادا اس کی سب سے نرالی تھی، حسیناؤں کی ملکہ تھی وہ، خوبصورت ترین۔ وقت گزر گیا، ساری سہیلیاں چلی گئیں، وہ وہاں رہ گئی۔ میں نشے میں دھن تھا، وہ شاید اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھا اور پتہ نہیں کیسے اور کب وہ میرے ہاتھ میں آ گئی، زور زبردستی کے ساتھ ہی آ گئی۔ میں نے برستی رات میں اس کو بہا دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں شیطان کے روپ میں اپنی شیطانیت دکھا گیا۔ دیکھا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں، اس کے دوپٹے سے اس کا منہ باندھا، پھر ان ہاتھوں سے گلا دبا دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ انس بولتا گیا، بولتا چلا گیا، کوئی بات جھوٹ نہیں تھی، سب سچ تھا۔ خلیل اور رحیم کا ضبط ٹوٹنے کو تھا۔ پولیس نے FIR کاٹی اور انس کو حراست میں لیا۔ حبیب تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ آنن فانن گھر سے نکلے، کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس خود ہی مسئلے کو سلجھانا چاہا۔ لاریب چائے لے کر چھت پر آ گئی۔ ملازمہ شکر ہے اس کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ نسرین کو رپورٹ پیش کر رہی تھی۔ وہ گرل کے پاس آئی تو سانسیں اٹک گئیں۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ معیز، لاریب کی زبان پر اس کا نام آ گیا۔ معیز نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لاریب فوراً پیچھے ہوئی اور نیچے آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر سوچنا چاہا کہ یہ کون ہے، اور کیا اس نے سچ میں پہلی نظر میں رک کر محبت کی؟ واہ بھائی واہ، محبت بھی کسی کو ہوئی میرے سے تو اس دوران جب میں خود کو سنبھال نہیں سکتی تو محبت کیا خاک رکھوں گی سنبھال کر۔ وہ لیٹ گئی تو فون بجنے لگا۔ اس نے بغیر دیکھے اٹھایا۔ ہیلو، لاریب بولی۔ ہائے، معیز خوش ہو کر بولا۔ میں معیز۔ لاریب نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر کان کو لگایا۔ میرا نمبر کیسے لیا تم نے؟ جلدی بولو، لاریب تیزی سے بولی۔ وہ آپ کی وفادار ملازمہ نے، میں نے کہا پیسے واپس کروں گا نا تو نمبر دے دیں، شاید وہ خود نہ دے تو نام کے ساتھ نمبر دیا اس نے۔ لاریب، حبیب خان۔ وہ فخر سے بولا۔ لفنگے، میرا نمبر ابھی ڈیلیٹ کرو اور ملازمہ سے رابطہ کرو۔ لاریب فوراً فون کاٹنے لگی تو وہ فوراً بولا۔ لاریب جی بات سنیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، پہلا پیار ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، آپ بتائیں نا۔ وہ بچوں کی طرح بولا۔ لاریب کو غصہ آیا۔ نہیں، میں تو آئے دن جیسے یہی کرتی رہتی ہوں نا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ آئے دن؟ معیز شرارت سے بولا۔ پاگل انسان۔ لاریب بولی۔ پیار میں آپ کے؟ وہ پیار سے بولا۔ لمحے بھر کو لاریب کے دل کی دھڑکن رکی اور وہ لہجہ جھوٹا نہیں تھا۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اس دنیا کے سارے پاگل میرے پلے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وہ دوائی لے کر دوبارہ لیٹ گئی۔
وہ پولیس اسٹیشن پہنچے تو انس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوئے. جگہ جگہ تشدد کیا گیا تھا اور وہ سب یقیناً خلیل کا کام تھا. خلیل اور رحیم آمنے سامنے بیٹھے تھے. حبیب خان آپ کا بیٹا. اور پوری کہانی پولیس افسر نے اسے سنائی. وہ کچھ بولنے کے لیے قابل بھی نہیں تھے. جو چاہے کریں، آپ مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور واپس پلٹ گئے. ان کا دل رو رہا تھا. جوان اولاد جب وحشی جانوروں والے کام کرے تو خود کو لعنت ملامت کرنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا. وہ گھر پہنچے تو نسرین نے سر چڑھ کر ساری بات سن لی. لاریب بھی پاس ہی تھی. نسرین بہت کچھ بول رہی تھی. آپ اس کو چھوڑ آئے. بیچارہ کھانا نہیں کھایا ہوگا، درد میں ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا. کتنی عجیب ہو تم نسرین. جو اولاد وہ بھی بیٹا. لڑکیوں کی عزت لوٹتا ہے. وہ بیچارہ ہے. بولو نا، وہ بیچارہ ہے. کوئی اس کی ضمانت کو نہیں جائے گا. سن لو تم. حبیب خان بول کر کمرے میں بند ہو گئے. جبکہ وہ بولتی نہیں. آپا خلیل کی آواز پر سر اٹھایا. بولو خلیل. آریانہ بولی. خلیل نے جواب میں انہیں بتایا کہ اس کا باپ خود سزا کے لیے چھوڑ گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی. شکر ہے خدا کا اس کے باپ نے انصاف دکھایا. خدا اس کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے. آمین. وہ آمین بھی خود ہی بول کر چپ ہوئی. خلیل اس کو انجام تک پہنچا دینا، آدھا ادھورا نہ چھوڑنا. اور تیرے بھائی جی کہاں ہیں؟ آپا ہوکا پی رہے ہیں اوپر چھت پر بیٹھ کر. چل اچھا ہے. آریانہ جائے نماز بچھانے لگیں اور نفل ادا کیے. نسرین بی بی کوئی ڈرائنگ روم میں آیا ہے، 2 عورتیں ہیں. اچھا تم چلو میں آتی ہوں. نسرین اٹھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سلام لیا. نسرین کی حالت ٹھیک نہیں تھی. باہر میک اپ سے بھی اس کی آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ نظر میں تھا. آپ کی بیٹی ہے نا، ہم رشتے کرواتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہماری نظر میں 1-2 رشتے ہیں، آپ دیکھ لیں تو. ارے عجیب عورتیں ہو تم دونوں، پتہ نہیں کہاں سے آ کر بیٹھ گئیں. رشتے کرواتے ہیں، چلو اٹھو اور جلدی بنو. نسرین تپ کر بولی. وہ دونوں عورتیں بھی بڑبڑاتے ہوئے اٹھ پڑیں لیکن اپنا کارڈ وہیں چھوڑ آئیں اور باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئیں. بیٹا کیا فضول عورت تھی، ہم اس اداکاری میں اور حصہ نہیں لے سکتے. ارے آنٹی ابھی تو پہلی بار تھا نا، پلیز آپ جتنے پیسے مانگو گی دوں گا. اب امی کو بھی آپ نے منانا اور صرف اسی رشتے کی بات کرنی ہے. ایسا ایسا سب ہو جائے گا، آپ دیکھنا. معیز نے اپنی ماں کو رشتے ڈھونڈتی دیکھا تو انہی عورتوں سے بات کی اور پلان بنایا جو 1% بھی کامیاب نہیں تھا. وہ انہی عورتوں کو اس کے گھر بھیج رہا تھا تاکہ وہ اس کی ماں کو بھی اسی رشتے کا کہے. کرتے ہیں ہم تم سے محبت، معلوم نہیں کون سی والی، لیکن محبت ہے پہلی اور ادا ہے نرالی. پہلی ادا میں پیار کو کیا نام دوں؟ بولو نہیں حکم دو اور میں لبیک لبیک ہو جاؤں. معیز نے میسج سینڈ کیا. لاریب کھانا کھا کر کمرے میں آ گئی. آج کوئی بھی اس کے ساتھ ٹیبل پر نہیں تھا لیکن وہ ملازمہ ضرور تھی. کمرے میں آ کر اس نے دبا لی اور لیٹ گئی. نہ موبائل دیکھا نہ کچھ اور، بس آنکھیں موند لیں. قلب سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کبھی کبھی انسان بلا وجہ اداس ہو جاتا ہے، لیکن جس انسان کے پاس وجہ ہو کوئی اس سے نہیں پوچھتا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی آنکھوں میں اپنے چہرے پر ایک ایسا پردہ گرا لیتا ہے جیسے اس پردے کے پیچھے خالی میدان ہو، سبزے سے بھرا ہوا آنگن ہو، ٹھنڈی ہوا ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک میدان ہوتا ہے لیکن سورج کی تپش سا جلتا ہوا. اس نے آہستہ سے پکارا ماما جانی اور آنسو گر گئے بند آنکھوں سے. دوبارہ بولی ماما جانی واپس آ جائے. کسی روپ میں بھی پھر دونوں ایک ساتھ واپس جائیں گی. لیکن اب کی بار موبائل بجنے لگ گیا. بے شک اچھے لوگوں کو اشارہ ملتا ہے. اس نے آنکھیں کھولیں اور فون اٹھایا. نمبر تھا کوئی. لاریب ہیلو. جی اب تو آپ اس نمبر کو جانتی ہوں گی اس لیے. نیا نمبر لیا. معیز بولا. لو جی، ایک تو تمہیں چین نہیں، نہ مجھے چین لینے دو گے. لاریب تھوڑا غصے سے بولی. چین آ جائے، روح کو سکون مل جائے، دھڑکنوں کو قرار آ جائے، اگر آپ کے نام کے آگے میرا نام آ جائے. معیز اپنے شرارتی لہجے میں بولا. لاریب کے چہرے کا ایک رنگ گیا اور دوسرا آیا. کیوں اسے وہ شخص سچا لگ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا وہ اگر سمجھ جاتی تو اپنا آپ بھی کھو دیتی. لیکن اس نے آواز نکالی اور بولی. ایک احسان کر دو گے؟ جی حکم کریں. میرے پر احسان ہوگا. معیز بولا. ارے بھی مجھے آئندہ کال نہ کرنا، میری زندگی آگے ہی مشکل میں ہے اور اب اسے مزید تنگ نہ کرو. اور کال کٹ گئی. لاریب کی طرف سے. نسرین بیگم صبح ہوتے ہی جیل پہنچی. ایک وہی اکیلی تھی جو اپنے بیٹے کا ساتھ دینا چاہتی تھیں. وہ سلاخوں کے پیچھے بند تھا جیسے کسی جنگلی جانور کو کوئی پینے کے بعد اپنی حراست میں لیتا ہے، جیسے اب اسے جنگلی کا پیٹ بھرا ہو اور وہ مدتوں کا آرام فرمانا چاہتا ہو. نسرین تو اس کی حالت دیکھ کر ہی ٹھٹک گئیں اور روتے روتے اپنے وکیل کو فون ملانے لگیں. انس کو کسی بھی وجود کے آس پاس ہونے کا کوئی فرق نہیں تھا، کوئی بھی نہیں. اسے بھی اب مدتوں کا آرام چاہیے تھا. وہ اسے چٹائی پر ٹانگے اور بازو ایک طرف کیے، آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور خوف اس کے چہرے پر واضح تھا. اس خوف میں بھی بہت سی لعنتیں اور بہت سی بد دعائیں شامل تھیں.
آریانہ نے خلیل کے لیے نور جہاں کی سہیلی کا ہاتھ مانگا ہوا تھا۔ نور جہاں کی خواہش تھی کہ وہ صرف اور صرف شہر بانو کو اپنی بھابھی بنائے، جو کہ کم عمر اور خوبصورت تھی۔ خلیل کو نور جہاں کی خاطر سب منظور تھا، اور اس رات بدقسمتی یا خوش قسمتی شہر بانو کو گھر سے اجازت نہیں ملی، اور وہ خود بھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ اب اس کے ابا کو شک ہو گیا کہ کہیں وہ خلیل کے چکروں میں پہلے سے نہ ہو۔ رشتہ نور جہاں کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ رسم باقی تھی۔ آریانہ، رحیم اور خلیل کی ہمراہ ان کے گھر پہنچی اور بات شروع کی۔ نور کی بہت خواہش تھی کہ وہ خلیل کے لیے صرف شہر بانو کو ہی چنے، اور سب نے اس کی بات پر غور کیا تو کوئی بھی خامی نظر نہیں آئی۔ اپنی شہر بانو ہے ہی خوبیوں سے بھری ہوئی۔ آج آریانہ خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات رچا کر بولی۔ سب نے حامی بھری، اور اگلے 2 ہفتوں کے بعد کے جمعے کو نکاح رکھا گیا۔ شہر بانو نے خلیل کو کچن کے دروازے سے دیکھا تو خلیل کی نظر بھی پڑ گئی۔ نظریں ملی تو لیکن دل نہ ملے۔ شہر بانو کو بھلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کیا خلیل کے دل میں بھی یہی سب تھا؟ نہیں، شہر بانو پڑھ نہ سکی اور واپس کاموں میں لگ گئی۔ وکیل نے جب ساری معلومات اکٹھی کی تو پہلے بہت پیسے مانگے، اور نسرین نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر دیکھا تو ایک تھانے سے ایک رپورٹ ملنے لگ گئی۔ کیس بہت نہیں بلکہ بلا شبہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا، شاید ہی اس کو پھانسی کی سزا نہ ملتی۔ وکیل نے بھی بس ہاتھ جھاڑنے کی کوشش کی اور پیسوں کے لیے مان گیا، اور اب آگے کی بات عدالتی تھی۔ وقت یوں گزر رہا تھا جیسے سائیکل کا پہیہ، وقت تو گزرتا ہی ایسے ہی ہم ہی بات بات پر کہہ دیتے ہیں کہ بہت وقت ہے، لیکن وقت تو ہے ہی نہیں۔ لاریب نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ابھی کچھ ظاہر نہیں تھا۔ وہ اسی طرح سے تھی خوبصورت، گالوں میں ڈمپل پڑتے تو لگتا جیسے ان میں ہی ساری شرم و حیا سمٹ گئی ہے۔ آنکھیں جھکتی تو ساری معصومیت اوپر آ جاتی۔ اپنا ذہن جھٹک کر اس نے بھاری دل سے دوا لی۔ کیا اس دوا سے زندگی کی خوشیاں مل سکتی تھی؟ بالکل نہیں۔ ہاں، کچھ وقت سکون سے گزر جاتا۔ تکلیف کا احساس جیسے ہو، تکلیف ہی ہوتی ہے، اس میں کمی ہو یا شدت، وہ جان لیوا ہو یا جان دیوا، وہ تکلیف رہتی ہے۔ وہ بھی اپنی جوانی سے بھرپور دن بیماری اور تکلیف میں گزار رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کی استانی آ گئی ہے، ملازمہ نے داخل ہو کر کہا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، لاریب نے کہا، اور جلدی جلدی کتابیں اکٹھی کی۔ موبائل وہیں چھوڑ کر وہ اسٹڈی روم میں آئی، جہاں مس طاہرہ تھیں۔ بی اے کا آخری سال تھا اور لاریب کے امتحان بھی قریب تھے۔ وہ دل سے کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن وہ کیا چاہتی کوئی بھی دیکھتا، بس اس سے کیا چاہتی سب وہی دیکھتے تھے۔ وہ پڑھائی میں مصروف تھی۔ لاریب بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مس طاہرہ نے پوچھا۔ بلا شبہ وہ ایک نیک اور اچھی خاتون تھیں۔ جی مس، میں ٹھیک ہوں، لاریب بولی اور واپس کتاب پر جھک گئی۔ اچھا، تو تم ڈاکٹر مہوش کے پاس گئی تھیں؟ انہوں نے بتایا مجھے۔ لاریب کی آنکھیں دھندلائیں اور سر چکرایا۔ اس کے ہاتھ سے پین گرا اور دماغ سن ہونے لگا۔ مس طاہرہ نے پریشان ہوتے اس کو نارمل کیا۔ لاریب، کب تک چھپاؤ گی؟ مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا ہے، اور یہ بات تم جانتی ہو ان سے میرے تعلقات کتنے پرانے ہیں۔ جی مس، میں جانتی ہوں، لاریب نے ذرا سا رک کر بولی۔ لاریب بیٹا، اپنے باپ کو ہی بتا دو، مس طاہرہ دوبارہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے بولی۔ نہیں مس، پلیز نہیں، میں نہیں بتانا چاہتی۔ وجہ یہ نہیں کہ مجھے میری زندگی سے پیار نہیں، وجہ یہ ہے کہ مجھے ہمدردی کا پیار نہیں چاہیے۔ اگر مجھے ہمدردی کا پیار چاہیے ہوتا تو میں کب کا سب کو بتا دیتی، لیکن نہیں۔ لاریب خاموش ہو گئی، اور مس طاہرہ نے کچھ مشورے دے کر باقی کی پڑھائی کل پر ڈال دی، اور لاریب بھی کمرے کی طرف چل دی۔ لاریب نے کمرے میں قدم رکھے تو ساکت سی رہ گئی۔ آنٹی، آپ یہاں؟ لاریب نے نسرین کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں یہاں، اور تمہارے اس عاشق کو بھی جان گئی ہوں، نسرین ہر لفظ دبا دبا کر کہہ رہی تھی۔ وہ چہیتی ملازمہ بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ لاریب کی آنکھیں بھر آئیں۔ کوئی بھی لڑکی اپنے کردار کی پاکی کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہے گی، چاہے سچ ہو یا جھوٹ۔ لاریب نے موبائل کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نسرین نے زمین پر پھینک دیا۔ اب بس لاریب بیوی، کچھ نہیں بولو گی تم؟ نسرین بولی۔ آنٹی، زندگی میں کبھی آپ نے اپنی کردار کشی کی ہوتی تو آج آپ کا بیٹا یوں عورتوں کے کردار کو پامال کرنے کے جرم میں قید نہ ہوتا۔ اگر کبھی 2 لفظ خود سمجھائے ہوتے تو آپ نے انس کو، تو شاید آج آپ کو اور آپ کے مجرم بیٹے کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لاریب ایک سیکنڈ وہاں نہیں رکی اور نیچے لائبریری کی طرف سیڑھیاں اترنے لگی۔ نسرین وہاں شدت سے رہ گئی تھی۔ لاریب ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو حبیب خان نے اس سے نظریں چرا لیں۔ بابا جانی، کیا آپ بھی؟ بابا جانی، میں اس کی طرح نہیں ہوں۔ لاریب، خاموش ہو جاؤ، تمہاری ماں نے بھی یہی کہا تھا میرے ساتھ۔ میں تو محبت میں آ کر اس کو بیاہ لایا تھا، تم نے بھی وہ کیا جو اس نے کیا تھا، لیکن کوئی تمہیں بیانے نہیں آئے گا، میں خود سب کروں گا۔ بس اب جاؤ یہاں سے، کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ لاریب وہیں لڑکھڑا کر بیٹھ گئی، اس کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ آریانہ جہاں دربار سے واپس آ رہی تھی جب ان کی نظر سیٹ پر چلتے ہوئے ایک لڑکی پر پڑی جس کی آنکھیں نور جہاں جیسی تھیں۔ گاڑی روکو، آریانہ حکم دینے کے انداز میں بولی اور گاڑی رکوا کر روڈ کے سیدھے فٹ پاتھ پر پہنچی اور چلتی ہوئی لڑکی کو آواز دی، بات سنو۔ وہ لڑکی رکی اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں۔ آریانہ نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ اس آنکھوں گم کے سائے تھے جو نور جہاں کی آنکھوں میں کبھی نہیں تھے۔ آریانہ نے واپس گاڑی کی طرف چلنے لگی تو اس لڑکی نے کہا، اگر وہ زندہ ہوتی نا باجی تو آج آپ کو اس کی آنکھیں بھی ایسی ہی لگتی۔
اور چل پڑی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ آریانہ بس نہ سمجھی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی اب دوبارہ تو اس سے ملنے نہ لگی تھی، لیکن وہ اشارہ دے گئی تھی کہ نور جہاں کو موت ملی تو بہتر ملی، وہ تو موت کو بھی ترستی تھی۔ وہ وقت کبھی کسی پہ نہ آئے جب عزت سے کھیلنے کے بعد موت نہ ملے کھلونے کو۔ رجو نے آمین کے ساتھ دعا کی تھی۔ آریانہ کی آنکھیں ٹپ ٹپ گرنے لگی تھی۔ رجو، آریانہ نے پکارا۔ پرسوں پیشی ہے نا اس کی؟ جی جی بیگم جہاں پرسوں پیشی ہے، رجو نے جواب دیا، اور باقی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ لارب کو کسی نے سہارا نہیں دیا، نہ کوئی دلاسا۔ کیا اس کی ماں کی غلطی تھی؟ کیوں مرد کی نظریں نہیں اکھیڑ دی جاتی؟ کیوں مردوں کو اتنا کھلا ماحول دیا جاتا ہے جبکہ عورت کو سات پردوں میں رکھنے والا ہی اصلی مرد ہے؟ لیکن ایک عزت اور ایک پیار کی کمی سب بہا لے جاتی ہے۔ وہ خود کو اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور روتے روتے کب اس کی آنکھیں بند ہوئی خبر نہ ہوئی۔ ملازمہ نے نسرین کو سینما میں ہونے والی ملاقات کی بات بتائی تو نسرین بھرم ہو گئی اور کئی دنوں سے لاریب کو نیچا دکھانے کی کوشش میں تھی۔ اپنے نئے نمبر سے میسج بنائے اور لاریب کے نمبر سے سینڈ کیے۔ موقع دیکھتے ہی جب لاریب پڑھنے کے لیے گئی تو پیچھے سے حبیب کو ساری کہانی بنا کر سنا ڈالی، اور ان کی نظروں میں لاریب گر گئے۔ نسرین نے حبیب خان کے خوب کان بھڑکائے، اور نتیجہ یہی نکلا کہ بس اب اس کا سادگی سے نکاح ہوگا اور رخصت کر دیا جائے گا۔ لاریب رات بھر روتی اور جاگتی رہی تھی، لیکن اس نے اپنا معاملہ کسی پر نہیں بلکہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ نسرین بیگم نے ملازمہ کو آواز دی اور وہ بھاگی بھاگی آئی۔ اس دن جو 2 رشتے والی عورتیں آئی تھیں ان کا کوئی اتا پتہ ہے تو فوراً لاؤ، اور ملازمہ بھاگی بھاگی دوبارہ گئی اور ایک کارڈ لے آئی۔ بی بی جی، یہ کارڈ وہ اس دن دے گئی تھیں، ملازمہ نے نسرین کی طرف کارڈ کرتے ہوئے کہا۔ نسرین نے پکڑا اور فوراً نمبر ملانے لگی۔ معیز کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ معیز نے گاڑی کی میوزک کی آواز کم کی اور فون اٹھایا۔ جی، معیز بات کر رہا ہوں۔ کیا واقعی آنٹی؟ لیکن یہ کیسے ہوا؟ چلیں اب آپ امی کو بتا دیں پلیز جلدی سے، معیز بہت خوشی سے بولا، اور پھر فون کاٹ دیا اور میوزک پھر سے تیز کر دیا۔ سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا، ہائے، معیز بولا اور گانے کے ساتھ ساتھ گانا گنگنانے لگا۔ معیز کی امی بھی خوش تھیں، آخر اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی اتنا اچھا رشتہ جو تھا۔ کم عمر، پیاری اور پڑھی لکھی ہے لڑکی، ہر طرح کے طور طریقے جانتی ہے۔ رشتے والی عورتوں نے وہی گن گائے جو معیز نے کہے، اور معیز کی امی خوش۔ نسرین نے گھر میں بھی رات کو چائے کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ مہمانوں کے آنے سے پہلے لاریب کے کمرے میں گئی تو لاریب لیٹی ہوئی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اوہ بی بی، تم ماتم بند کرو اور یہ اٹھو جلدی۔ لاریب نے بازو آنکھوں سے ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھی۔ بی بی، لاریب اٹھو اور تیار ہو، رشتہ ہارا ہے تمہارا، جیسا بھی ہو جو بھی ہو، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، سمجھی؟ وہ بول کر پلٹی تو لاریب بولی، ارے آنٹی، آپ تو میری عاشق ہو نا، میں کیسے آپ کی بات ٹالوں؟ نسرین پلٹی، تم کیسے؟ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ لاریب دوبارہ بولی، جو آپ کے وفادار وہ ہم سے بھی بے وفائی نہیں کرتے، اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ سنک میں منہ گرائے بہتے پانی کے ساتھ آنسو بہا کر دل ہلکا کرتی رہی۔ کل کسی حال میں بھی اس کی ضمانت نہ ہو بلکہ سزا ہو، پہلی پیشی میں ہی۔ خلیل فون پر بولا تھا۔ جی جی خلیل صاحب، اس پر بہت سے کیس ہیں، اس کی ضمانت ناممکن ہے جبکہ سزا ممکن۔ وکیل بولا، چلو ٹھیک ہے، پھر کل صبح 11 بجے ملتے ہیں، خلیل نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ آریانہ نماز سے فارغ ہو کر چھت پر آئی تو اس کی نظر رحیم پر پڑی۔ نور جہاں نے ایک چونکی زمین پر رکھ کر بیٹھنے والی لوہے یا لکڑی کی سیٹ کو کہا تھا، خود بنائی تھی، رنگ برنگے دھاگوں سے سجی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی اس پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ وہ ڈھیلی اتنی تھی کہ کوئی بھی بیٹھتا تو گر جاتی۔ رحیم اس چوکی پر نظریں جمائے تھے۔ آریانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کس قدر اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی آسمان پر چمکے اور آپ کو نظر نہ آئے، جب آپ اس کی شکل کسی صورت نہیں دیکھ سکتے، جب اس کی آواز کو کان ترس جاتے ہوں، جب اس کی چیزوں کو میل لگ جائے لیکن آنچ نہ آئے، آنچ آئے بھی تو سامنے کے وجود پر دل روتا ہے، دل کو جیسے کوئی مٹھی میں دبوچتا ہے۔ آریانہ دوبارہ نور جہاں کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اکثر اس کے کمرے میں ہی ہوتی تھی، لیکن نماز اب وہ نور کے کمرے میں پڑھتی تھی۔ اس کی چیزیں روز صاف کرواتی، روز خود اس کے کپڑے دیکھتی اور دھلوانے والے دھلواتی اور استری کرواتی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دل کو کسی حال میں سکون نہیں تھا۔ اولاد کی کمی کو پورا کرنے والی بہن تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا تھا رب سے کہ اولاد کیوں نہیں ہے، اور اب سب سہ بھی چلی گئیں تو آنسو بھی اپنے شکوے بہا دیے، لیکن اس رب کے سامنے شکوہ کرنے کی ہمت نہ کی۔ بس زبان پر تھا تو یہی، جو تیری رضا وہی میری رضا۔
लारैब ने भी अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया था। तैयार हुई, हल्का सा और काला सूट पहना। वो कुछ कहना चाहती थी शायद, लेकिन नहीं कह पाई थी, ना कह सकती थी, तो काले जोड़े का इंतखाब किया। हबीब साहब मुइज़ के साथ बैठे थे और नसरीन उसकी अम्मी के साथ। चाय के साथ मुख्तलिफ लाज़मात थे और लुत्फ़ उठाने वाले भी। नसरीन और हबीब ने अंस का कुछ नहीं बताया था। लारैब अंदर दाखिल हुई और सलाम ली। मुइज़ ने एक नज़र देखा, मुस्कुराया और फिर ना देखा। उसका दर्द समझ सकता था वो, उसकी आंखें पढ़ सका था वो। नहीं, उसे कोई नहीं जान सका था, कोई भी नहीं जान सकेगा। लारैब मुइज़ को देखकर हैरान रह गई। वो उसकी अम्मी से मिली और पास बैठ गई। भाई, हमें तो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी और हम इसका इंतखाब भी कर चुके हैं। अब आप लोग बताएं। मुइज़ की अम्मी ने लारैब को प्यार करते हुए कहा। लारैब तो मुइज़ को सख्ते में गुम थी। उसने जो कभी नहीं सोचा था वो क्यों हो रहा था उसके साथ। उसने तो अपनी ज़िंदगी कब की ख़त्म कर दी थी, क्यों अब दोबारा ज़िंदगी सामने आ रही थी। लारैब सोचकर रह गई थी। हबीब खान और नसरीन ने आंखों ही आंखों में हाँ का इशारा दिया और नसरीन बोली, आपका बेटा भी हमें पसंद है। तो बस फिर ठीक है, मैं अंगूठी पहना देती हूँ। और अपने बैग से अंगूठी निकाल कर लारैब की उंगली में डाल दी। लारैब बस देखती रह गई। मुइज़ को भी हबीब खान ने कंधे पर प्यार दिया और मुंह मीठा नसरीन ने करवाया। मुइज़ की अम्मी निहायत सादा औरत थी। वो ज़्यादा उलझनों में पड़ना नहीं चाहती थी। ना उनका कोई लंबा खानदान था। शौहर के इंतकाल के बाद वो अकेली ही रहती और ना किसी से बोलचाल थी। खानदान वाले समझते ही गलत थे, तो बस अब चट मंगनी तो हो गई थी, पट ब्याह होना था। उस मुलाजमा को नसरीन ने फौरन फारिग कर दिया था और वो बेचारी शुक्र करते निकल गई। वो खुद जासूसी करते करते थक चुकी थी। क्या वो मेरा हो चुका है? हाँ, मैं अब तुम्हारा और तुम मेरी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो, अरे नहीं, ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है, लेकिन मेरी ज़िंदगी इख्तिताम को है। ऐसे मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। अरे अब कुछ मत बोलना बस। मोइस और लारैब के दिलों की धड़कनें तक मिलती थीं, लेकिन वक्त नहीं। लारैब के पास शायद इतना वक्त नहीं था कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगी सोचती। वो बस जीना चाहती थी, लेकिन मुश्किल था। मुइज़ ने बिस्तर पर लेटते हुए पुकारा, जाने मुइज़। लारैब ने आंखें मूंद लीं और बोली, हुक्म। हो गई ना मेरी। मुइज़ ने दूसरी तरफ रुख किया। लारैब ने भी दूसरी तरफ रुख किया और बोली, जीत गई तुम्हारी पहली नज़र की पहली मोहब्बत। लारैब और मुइज़ के दिल आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जवाब और सवाल खुद से ही थे, बस तसव्वुर था एक दूसरे का अपने करीब। अदालती कमरे में सब मौजूद थे, आरियाना जहां के अलावा और हबीब खान के अलावा सब थे। कई वो थे जिनका कोई वास्ता न था और कई वो थे जिनका मुजरिम था अंस। केस चल रहा था, हर बंदे से तफसील ली गई और फैसले का वक्त आ गया। नसरीन के जिस्म का खून तक खुश्क हो चुका था। तमाम सबूत अंस को मुजरिम साबित कर रहे थे और हमारे कानून के मुताबिक उसको सज़ा सुना दी गई। कोई कुछ न कर पाया, बस 7 दफ़ा फांसी की सज़ा और पेन टूट गया। नसरीन बेगम ने हाथ जोड़े और माफ़ी के लिए नहीं, बल्कि एक दफ़ा अपने बेटे को गले लगाने के लिए। वहाँ हर आंख नम थी। नसरीन बेगम घर रोते रोते पहुंची तो हबीब खान ने नजरें फेरनी। लारा पास ही सोफे पर बैठी थी। किरदार की बात आइंदा आप ना ही करिएगा नसरीन आंटी। अगर आपके बेटे ने गुनाह किया है तो उसको सजा भी मिली है, लेकिन मत भूलिएगा आपने भी कत्ल के बराबर जुर्म किए हैं। लारैब कहकर रुकी नहीं और कमरे को भाग गई। नसरीन की आंखों के सामने अपने सारे गुनाह आने लगे थे, लेकिन वो चकरा कर गिर गई। हबीब खान फौरन आगे बढ़े और थोड़ी देर डॉक्टर को बुलवा लिया गया। लारैब सीढ़ियों पर जाकर रुक गई थी और ये मंजर देखकर जैसे उसके सीने की आग भड़क उठी थी। साहब जी, मैं आपको कब से फ़ोन कर रही थी। वो छोटी बेगम सीढ़ियों से गिर गई हैं और फ़ोन काट दिया था। लारैब उस वक्त कुछ नहीं समझती थी, लेकिन आगे जाकर उसको उस मुलाजमा ने बताया था कि जब उसकी माँ मौत की लड़ाई लड़ रही थी तब कोई नहीं था। एक वही मुलाजमा थी जो लारैब की हमदर्द थी। और नसरीन को कैसे बर्दाश्त होता। कितना खून बहा था मेरी माँ का। अब तुम्हारी औलाद को तड़प तड़प कर मौत आएगी। तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम बस तड़पोगी। किसी को मौत के कुएं में डालने से पहले तो ना सोचा था बीबी नसरीन तुमने। अब देख खुदा क्या करता है। लारैब एक एक लफ्ज दबा दबा कर कह रही थी और मुंह फेर कर बाकी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। एक हफ्ते बाद आरियाना जहां का घर खुशियों में डूब गया था, लेकिन एक गम भी था कि अब कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। लेकिन उसकी कमी शायद पूरी हो जाती। खलील की दुल्हन आ चुकी थी, लेकिन खलील को किसी और की ही फिक्र थी। आरियाना जहां ने नूर की ख्वाहिश दिल से पूरी की थी। ज़्यादा शोर नहीं बल्कि सादगी से ब्याही गई थी शहर बानो। लारैब ने भी 3 बार कबूल है कह दिया था और वो मुइज़ के साथ थी। उसको शिद्दत से तड़प थी कि वो मुइज़ को अपनी बीमारी का बता दे, लेकिन वो कैसे बता सकती थी। लारैब तो मुइज़ की जान थी। और हाँ, अब लारैब का भी दिल था। मुइज़ नसरीन अंस के गम में मुब्तला थी। वो इस शहर में कैसे रह सकती थी जहाँ बेटा गुनाहों की सज़ा पाले। बातें बनाकर मुइज़ को टाल दिया और उसके घर वालों को भी। रुखसती के वक्त उसकी आंखों में एक आंसू न था। जब जिंदगी ही का आंसू दरिया हो तो क्या ज़रूरत होती है आंखों से आंसू निकाल कर दिखाने की।
رخصتی ہوئی تو شہر بانو خلیل کی سلطنت پر راج کرنے کو تیار تھی، اور یہی حال لاریب کا تھا۔ لاریب کو کمرے میں پہنچایا گیا۔ معیز کمرے میں داخل ہوا تو اس کا موبائل بجا۔ میسج تھا، لاریب حبیب خان، جو کہ اب لاریب معیز ہے، وہ اپنے سوتیلے بھائی کے گناہوں کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ اب کیسے اور کتنی بار یہ نہ مجھے پتا نہ وہ بتائے گی۔ شادی مبارک۔ لاریب خاموش بیٹھی اپنے عروسی جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ماں کا تھا، اور پھر وہ تھک گئی کیونکہ معیز اس میسج کے بعد سب بھول گیا تھا اور صوفے پر بیٹھا لاریب کو غصے کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لاریب اٹھی اور اس کے پاس آ کر بولی، معیز مجھے چینج کرنا ہے، کپڑے بتا دو۔ معیز نے الماری کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ اسی طرح اس کو دیکھ رہا تھا۔ لاریب گھبرا گئی، وہ واش روم میں کپڑے لے کر چلی گئی۔ سادہ لان کا سوٹ پیلے رنگ کا پہنا تھا۔ وہ باہر آئی تو معیز وہیں بیٹھا تھا۔ معیز کیا ہوا ہے؟ لاریب بولی، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ معیز چند دیر کی خاموشی کے بعد بولا، جی کون سا؟ لرزش بھری آواز نکلی، لاریب جا کر سو جاؤ مجھے اور مت آزماؤ۔ معیز بھاری آواز میں جواب دیا۔ لاریب روتی روتی بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی اور معیز نے پاکٹ سے ڈبی نکالی اور اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کے پاس ساری ڈیٹیل تھی اس میسج کی، لیکن اب وہ نمبر بند تھا۔ کون ہے یہ خلیل؟ ہے کون؟ میں کیسے پتا کروں کہ سچ ہے کیا جھوٹ؟ معیز خود سے بول رہا تھا۔ لاریب سن چکی تھی، اس کو نیند کہاں آنی تھی۔ وہ زیر لب خلیل نام بڑبڑائی، یہ کہیں سنا سنا لگ رہا ہے، اس کے ذہن میں آیا، لیکن اس وقت اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے ساتھ لائے گئے بیگ میں سے اسے میڈیسن لینی تھی، لیکن ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ معیز واش روم سے نکل آیا تھا۔ لاریب نے فوراً دروازے کی آواز پر آنکھیں بند کر لیں۔ معیز کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ لاریب کو خوف طاری ہو رہا تھا، وہ بغیر دیکھے ہی جانتی تھی معیز کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شہر بانوں کے ساتھ خلیل نے زندگی کا سہانا سفر شروع کر لیا تھا، لیکن کسی کی 2 دن کی زندگی کی خوشیاں چھین کر کیسے کوئی خوش حیاتی پا سکتا ہے؟ 1 دن کی خوشی بس لو چلو، 2 دن کی بس زندگی میں اگلے لمحے کا اندازہ نہیں تو کیا کرنا ایسی خوشیوں کا؟ لو چلو دل کی تسکین کے لیے ہی صحیح، مگر خدا خوفی کا کوئی ڈر نہیں کھائے گا۔ آریانہ جہاں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور رحیم نے بھی سکون کی نیند لی۔ اگلے 1 ماہ بعد بوند بوند گرتے بارش کے قطرے بوجھل وجود کو گیلا کر رہے تھے۔ معیز، ہاں وہ معیز تھا، محبت سے ہارا ہوا، سب کچھ پا کر ہار گیا۔ ایک غلط فہمی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ ایک بار کاش وہ سچ سن لیتا۔ زندگی کتنی بدل گئی تھی، انجام تھا وہ زندگی سے یا زندگی اس سے؟ وہ اب سب بھول گیا تھا، جینا بھول گیا تو زندگی نے منہ پھیر لیا۔ انسان کتنا عجیب ہوتا ہے نا، لمحہ لمحہ بدلتا ہے اس کا دل، باہری وجود بدل دیتا ہے، لیکن وہ اسی طرح سب کے سامنے آتا ہے جیسے وہ لوگ چاہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کو تنگ کر دیتی ہے۔ ہماری زندگیاں اور قسمت بہت حسین ہوتی ہے اگر ہم ناشکری نہ کریں اور راضی رہنا شروع ہو جائیں۔ یہ بات یہاں کسی تعلق سے نہیں، لیکن کاش ہم انسانوں سے بدلہ لینا اللہ کے حوالے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لاریب لمحہ لمحہ کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہسپتال کے بیڈ پر کینسر سے لڑتی ہوئی وہ لاریب کب سے مر چکی تھی، اب تو بس وہ کوششوں پر تھی۔ معیز ہسپتال کے پارک سے سیدھا گھر چلا گیا اور کپڑے بدلے۔ کمرے میں اسے سب یاد آ رہا تھا، لاریب کا بیڈ کے ایک کونے پر لیٹنا اور الٹا رخ کیے سونا، لاریب کے کپڑے جو پورے 2 ہفتے سے کسی نے استعمال نہیں کیے تھے، وہ اداس آنکھیں جو ہر بار معیز کی آمد پر پر امید ہوتی تھیں، لیکن اب کچھ نہیں تھا۔ معیز آفس سے گھر واپس آیا تو اپنی امی سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو لاریب بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ معیز کی محبت کی آزمائش تو ہونی تھی، لیکن ایسے اتنی ظالم، اتنی مشکل۔ معیز اس کو افراتفری میں ہسپتال لے کر پہنچا تھا جب لاریب میں ہمت ختم ہو گئی تھی۔ کینسر جسم کے ذرے ذرے میں پھیل چکا تھا۔ معیز کو اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو وہ اس قدر مایوس ہو چکا تھا کہ کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ سب کو اب خبر تھی کہ لاریب کو کینسر ہے۔ حبیب خان کو جیسے معلوم پڑا تو وہ پہنچ گئے تھے۔ نسرین اپنے دماغ کی سمجھ بوجھ اب کم ہی استعمال کر پاتی تھی۔ حبیب خان ان کے ساتھ ہی باہر رہتے تھے، لیکن لاریب کا سن کر پہنچ گئے تھے۔ معیز اور لاریب میں سلام دعا سے زیادہ کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ معیز اس کے انتظار میں تھا تو لاریب معیز کے، مگر دلوں کی زبان کی سمجھ بھی آزمائش محبت کے بعد علم میں آتی ہے۔ لاریب آنکھیں کھولے ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ معیز کی امی سورت پڑھ رہی تھیں۔ دروازہ کلک ہو کر کھلا، لاریب کی نظریں چھت پر ٹکی رہیں۔ حبیب خان داخل ہوئے۔ لاریب بیٹی، میں تمہارے لیے جوس لایا ہوں، بیٹی تھوڑا سا پی لو۔ وہ اس کو شاپر سے جوس نکال کر دے رہے تھے، لیکن لاریب کو اب چڑ سی ہو رہی تھی۔ بابا جانی پلیز بس کریں، میں تھک گئی ہوں یہ ہمدردیاں دیکھ دیکھ کر۔ میں 20 سال آپ کے گھر میں رہی، اپنی ساری بیماریوں کا اکیلے ہی سامنا کیا، تب کہاں تھے آپ؟ کیا آپ کا باپ والا دل دھڑکا نہیں تھا؟
کہ آپ کے وجود پر کب کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی؟ آپ کو ذرا محسوس نہ ہوا کہ آپ کا خون پگھل رہا ہے؟ اب میرے سامنے آپ میرے جنازے پر آئیے گا، میں آنکھیں کھلی رکھوں گی، آپ آؤ گے، میری آنکھیں بند ہوگی، ورنہ وہ نظارہ کرتی ہوئی قبر میں دفن ہوں گی۔ حبیب خان نے آنکھوں پر نمی محسوس کی، لیکن لارائب کی آنکھیں خشک تھیں۔ اللہ کی امان میں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی امان میں، اور باہر کی جانب مڑے۔ معیز کھڑا سب دیکھ اور سن رہا تھا، وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر نکل گئے۔ معیز اندر آیا تو معیز کی امی بولی، نماز کا وقت ہے بیٹا، میں نماز والی جگہ پہ ہوں۔ وہ باہر چلی گئیں۔ لارائب نے نظریں دوبارہ چھت پر کر لیں۔ لارائب، معیز نے پکارا، اور لارائب نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، حکم۔ معیز دیکھتا رہ گیا۔ معیز پاس آیا۔ لارائب، معاف کر دو، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، وہ حرکت تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ بس معیز چپ۔ مرے ہوں کو یاد نہ کریں، نہ میرا بھائی کہیں، پلیز ہمدردی نہیں، محبت کریں۔ اور دوبارہ نظریں چھت پر ٹکا لیں۔ معیز آگے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے کہنے لگا، اجازت دو۔ کس چیز کی؟ وہ اسی طرح چھت پر نظریں ٹکائے بولی تھی، محبت کی۔ معیز بولا تھا، محبت کی اجازت چاہے؟ وہ حیرانی سے پوچھی، محبت کی نہیں چاہیے، تمہاری چاہیے۔ وہ اس کے ماتھے کے بال ہٹا کر بولا، ارے محبت کرو، چھونا نہ مجھے۔ لارائب بولتی، کیوں؟ معیز مدھم سا بولا، میں لمس سہ نہیں پاؤں گی، شاید جلدی مر جاؤں۔ مر نہ پاؤ گی، چھونا نہ۔ لارائب آنکھوں کو ادا سے گھماتے ہوئے کہنے لگی، لو، نہیں چھوتا، ہاتھ تھامے رکھوں گا۔ معیز ہاتھ اور مضبوطی سے تھام گیا۔ ارے ارے بس معیز بس، قبر میں کوئی اپنا ساتھ نہیں دیتا سوائے ان ذاتوں، ان پاک ذاتوں کو جو واقعی محبت کرتے ہیں۔ لارائب درود پاک پڑھ کر معیز پر پھونک کر بولی، تو کیا میں ان سے رابطہ کروں؟ تمہیں مجھ سے نہ چھینے۔ معیز اسے بولنے لگا۔ لارائب چپ رہ گئی، اور پھر معیز اس کے ماتھے پہ لب رکھتے باہر چلا گیا۔ لارائب رونے لگی۔ آریانہ جہاں کو جیسے خلیل کی حرکت کی خبر ملی، وہ معیز سے رابطہ کیا اور ساری بات بتائی، معافی کے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ دونوں کے درمیان کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ خلیل کے منہ پر تھپڑ رکھ کر مارا اور کہنے لگی، خلیل اگر تمہاری بیوی ہو اس کی جگہ تو کیا برداشت کر پاؤ گے تم؟ نہیں تو تم جا کر برداشت کر کے لاؤ، پھر دنیا میں لوگوں کی خوشیاں نوچنا۔ لیکن اس بات کو بہت وقت گزر گیا تھا۔ معیز لارائب کی چپ توڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ اتنی صابر تھی کہ کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا اور چپ نے اور شدت اختیار کر لی۔ معیز بس اس کی زندگی چاہتا تھا، لیکن ایسا شاید ہی ممکن تھا۔ لیکن پہلی محبت، پہلا لمس، پہلا پیار بھولا تو نہیں جاتا، نہ ہی کوئی عدل بدل ہوتی ہے۔ لارائب کا مسلسل علاج چل رہا تھا۔ معیز نے دن کو دن اور رات کو بھی دن بنایا تھا، لیکن محبت کی آزمائش میں آج تک کوئی 100 میں سے 50% لوگ ہی کامیاب پائے ہیں، تو معیز کن میں تھا؟ کل کی فلائٹ ہے میری امی، لارائب کو اکیلا نہ چھوڑیے گا، میری زندگی ہے وہ، اور میں آپ کی۔ میں جانتا ہوں، معیز مسکرا کر ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وہ رات کی گہری نیند میں تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور اس کے چہرے پر بکھرے بال دیکھنے لگا، اور سائڈ پہ کیے دوائیوں کی ایک عجیب سی خوشبو اس کے پاس سے محسوس ہوتی تھی۔ اب وہ جانتا تھا بالکل ٹھیک نہیں تو کچھ وقت تو وہ اس کی قربت میں گزار سکتا تھا۔ وہ وہی گزارنا چاہتا تھا، اسے دوبارہ دلہن بنا کر اپنے کمرے میں لے کر جانا چاہتا تھا، گھونگھٹ اٹھانا چاہتا تھا اور اپنا پیار نچھاور کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ دینا چاہتا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ وہ نہایت پیار سے جھکا اور ماتھے پہ دوبارہ لب رکھ دیے، گالوں کو چوما اور پیچھے ہو گیا۔ چھونا نہ مجھے، مر جاؤں یا مر نہ پاؤں۔ معیز زیر لب بڑبڑایا، کیوں نہ چوموں تمہیں؟ کون سا تمہیں ہیرا لگا ہوا ہے جو میں چوموں گا تو مر جاؤں گا؟ میری زندگی ہو تم اور میرا سکون، تم انمول تحفہ ہو، تم انمول ہو، بس جانے معیز ہو تم۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چومنے لگا۔ لارائب کے بال دیکھنے لگا، گردن تک رہ چکے تھے، کمر تک آتے بال اب گردن تک، چہرے پر وہی سکون تھا، لیکن جب وہ آنکھیں دیکھتا تو اسے خبر ہو جاتی کہ پیار کی عادی نہیں ہے، پیار کی ترسی ہوئی ہے۔ وہ نظریں چرا لیتا اور باہر چلا گیا، ماں کا پیار اور دعائیں لیتے ہوئے۔ آریانہ جہاں نے ایک آواز اٹھائی تھی تو بہت لوگوں کو انصاف ملا تھا۔ انصاف میں کوئی رحم دلی کی پالیسی نہیں ہوتی، بس انصاف انصاف ہوتا ہے۔ آریانہ جہاں نے نور جہاں کا ایک اور خواب پورا کیا اور ایک ایجنسی کھولی جہاں تمام غریب لوگ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت دے سکتے تھے، بالکل مفت۔ آریانہ کا وہی طور طریقہ تھا، دربار میں جانا اور حاضری دینا، دعا مانگنا، لیکن اب دعا بدل گئی تھی۔ دعا ہے کہ ہر بہن خوش رہے، سکون میں رہے۔ معیز کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ 3 دن کے لیے سعودیہ جا رہا تھا، مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے لیے دعا کرنے۔ بیوی تھی وہ اس کی جائز محبت، جائز رشتہ بن مانگے بھی مل جایا کرتا ہے۔ لارائب، دور چلے گئے ہو مجھے مانگنے، معیز کہیں بھی جاؤں گا، بچانے کی کوشش کروں گا۔ لارائب، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ میں اور تم خوشی سے ساری زندگی گزاریں گے۔ کیا مطلب گزاریں گے؟ جئیں گے نہیں نا۔
اب جی کیسے سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں بس، کوئی فائدہ نہیں، جانے دو مجھے، نہیں رہا مجھ میں اب یہاں، چپ کر جاؤ، 2 دن مل جائیں بہت ہیں، بس خواب پورے کرنا چاہتا ہوں، کچھ خواب، تمہارے کاندھے سر اور باتیں رواں رہیں گی اور میری جان نکل جائے گی۔ معیز کی آنکھیں ایک دم کھلیں اور وہ ایئرپورٹ پر بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ اناؤنسمنٹ اسی کی فلائٹ کی ہو رہی تھی۔ وہ پہلے اٹھا اور احرام باندھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ایئرپورٹ پر ہی وہ نیت کر گیا اور سفید پاک احرام میں معیز اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کو تھا، لاریب کے لیے۔ لاریب کی نظر میں اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ معیز کی امی مسلسل اس کو بہلانے کی کوشش میں لگی رہتیں۔ لاریب کو ہسپتال کے پارک میں لے کر آئیں تو لاریب معصوم بچوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ گڑیا، لاریب زیر لب بولی تھی، میری لاریب، اور معیز کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی پیاری بیٹی دے گا۔ معیز کی امی اور لاریب کی نظریں دیکھ کر بولیں، امی مجھے یہ بچی پکڑا دیں۔ اس کی امی کو کہیں، موم سی وہ پلاسٹک کی گڑیا اپنے کھیل میں مصروف تھی۔ لاریب کو تو بچے ویسے ہی بہت پسند تھے۔ اچھا بیٹا، وہ اٹھ کر اس کی ماں کے پاس چلی گئی اور اس کی ماں خود اپنی بیٹی کو لاریب کے پاس لے کر آئی۔ لاریب مسکرا کر اسے پکڑتی ہے اور وہ بچی 1.25 سال کی تھی۔ لاریب اسے چومنے لگی اور پھر کھیلنے میں مگن ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس کی ماں کو گھر جانے کا خیال آ گیا اور وہ اپنی بچی کو پکڑے گھر کی راہ لے گئی۔ لاریب کی ویل چیئر گھمائی گئی اور نرس اسے کمرے تک چھوڑ کر گئی۔ دوسرا دن تھا، لاریب اسے ڈھونڈ رہی تھی مگر پوچھ نہیں رہی تھی۔ معیز نے ڈاکٹر سے مسلسل رابطہ رکھا ہوا تھا، دعائیں بھی شدت کی تھیں، اب بس باقی مہلت اللہ کی مرضی تھی۔ رکن یمانی کو چھو کر، ہجر اسود کو چوم کر دعا مانگی تو مہلت کی، زندگی کیوں نہیں مانگی؟ دل سے سوال آیا، مانگ لیتا تو جی نہ پاتی، میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا اس پر کہ روز مرتے ہوئے اسے دیکھتا۔ جواب بھی خود ہی دیا گیا، چلو مہلت میں زیادہ مزہ ہے، دل نے کہا، مگر رو پڑا۔ معیز کی آنکھیں بھیگ گئیں، چہرے پر آنسو کی ایک لہر تھی۔ تو کیا واقعی وہ مر رہی تھی؟ وہ مر جائے گی، میں اس کے ساتھ کو، اس کی آواز کو ترسوں گا۔ معیز نے سر جھکایا اور خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ اپنا چہرہ لگایا اور دعا مانگی۔ رات کو اس کی واپسی کی بھی فلائٹ تھی تو اسے اب ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے ایک بوتل آب زمزم کی بھری اور ہوٹل کی طرف چل دیا۔ اس کو یقین تھا کہ اب وہ کچھ بہتر ہو جائے گی اور اس کو اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ پر یقین ہو تو آپ کو پوری دنیا بھی مل جاتی ہے، تو یہ تو پھر مہلت ہے، آ جائے گا بیٹا وہ جس کا تمہیں انتظار ہے۔ معیز کی امی لاریب کے بال بنا رہی تھیں جو بہت چھوٹے اور کم رہ گئے تھے۔ لاریب کی نظر بار بار دروازے پر جا رہی تھی۔ آج ڈاکٹر نے لاریب کو گھر لے جانے کا کہہ دیا تھا۔ ان کے نزدیک اب سب اللہ کے حوالے تھا۔ دوائیاں تو ایک سرسری سا مادہ ہے اور ان پر زندہ رہنا بھی ایک بہانہ ہے، باقی تو اللہ کے کرم ہے۔ صبح فجر کا وقت تھا اور لاریب اپنے اور معیز کے کمرے میں تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، ساتھ میں ملازمہ تھی جو اس کے پیروں کی مالش کر رہی تھی۔ بی بی جی اب میں چلتی ہوں، صاحب آ گئے ہیں۔ وہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لیٹی تھی، وہ بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ ملازمہ ویسے ہی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ معیز کی امی کو بھی اس نے آرام کا کہہ کر کمرے میں بھیج دیا تھا۔ لاریب نے بند آنکھیں ملازمہ کی بات پر کھولیں۔ معیز سفید شلوار قمیض میں تھا اور لاریب نے بھی سفید پہن رکھا تھا، سادہ لمبا فراک۔ جی جانے معیز اس کے قریب آ کر بولا تھا، کہاں تھے آپ اتنے دنوں سے، اور یہ آپ کے بال کہاں گئے؟ لاریب نے مدھم مدھم کہا، بس کچھ کام تھا اور یہ بال بھی بس ویسے ہی، اور ہنس دیا۔ لاریب نے اس کے سر سے باریک نیٹ کی ٹوپی اتاری اور ہاتھ پھیرا، میں بھی گنجی ہو جاؤں گی، شاید آپ جیسی پیاری نہ لگوں۔ لاریب بولی تو معیز نے غصے سے دیکھا، پھر اٹھا اور وہ ڈبی لایا جو اس نے منہ دکھائی کے طور پر دی تھی لاریب کو، لیکن اس نے کھولی بھی نہیں تھی۔ یہ چاہیے؟ معیز نے پوچھا۔ ہاں دینا، لاریب نے کہا، اٹھو بھی دلہن بنو۔ معیز اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ لاریب حیران ہوئی، ارے کیوں بھائی، اتنی ہمت نہیں میرے میں، پلیز معیز۔ لاریب دوبارہ بیٹھنے لگی تو معیز اسے زبردستی ڈریسنگ روم میں لے گیا۔ لہنگا پہن کر آؤ، معیز نے کہہ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ لاریب مسکرائی اور آنکھوں میں نمی سمیٹ آئی۔ کل صبح ڈاکٹر نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ 1 رات ہے آپ کے پاس، اور یہ بات ڈاکٹر نے معیز کی امی سے کہی تھی، اسی لیے اسے گھر لے آئے تھے۔ اس نے لہنگا پہنا تو اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ دروازہ ناک کرنے لگی تو معیز نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اس نے صرف لہنگا پہنا تھا اور لال گلابی گال، لال گلابی ہونٹ، کھلے بال، اس کے ڈمپل۔ معیز نے اسے باہوں میں اٹھا لیا اور اس کی پلکیں شرم سے جھک گئیں۔ معیز مسکرایا، آج صرف باتیں کریں گے ہم، جانے معیز، بہت خواب سجانے ہیں ہمیں، اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہی سوچو بس۔ اس نے لاریب کو پیار سے بیڈ پر بٹھایا اور لاریب اب گھونگھٹ نکال کر بیٹھو جلدی سے، میں پھر منہ دکھائی دوں گا نا۔ لاریب اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ معیز کمرے سے باہر آیا اور دوبارہ اندر گیا، ایک ڈرامہ چل رہا ہو جیسے۔ وہ اندر آیا اور اس کے پاس بیٹھا، گھونگھٹ اٹھایا، جانے معیز، لاریب کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، اور لاریب ذرا سا گسمسائی۔
उसने लारैब को डब्बी से अल्लाह वाला डायमंड लॉकेट निकाल कर गले में पहना दिया और लारैब ने प्यार से मुइज़ के हाथ पकड़े और बोली, हम साथ रहेंगे मुइज़, आप किसी के होंगे ना मैं, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और ता क़यामत रहेंगे, फिर जन्नत में एक घर बनाएंगे। लारैब की मासूमाना बातों पर मुइज़ ने साथ बैठकर उसको अपने सीने से लगा लिया। काफ़ी देर खामोशी में गुजरी, एक दूसरे का लम्स काफ़ी देर महसूस किया गया। लारैब, मुइज़ ने पुकारा, दोबारा पुकारा, सो गई हो क्या? उसने अब के उसको सीधा करके कहा तो लारैब बिल्कुल बेहरकत थी, आंखें खुली थीं लेकिन सांसें मध्यम थीं। लारैब, लारैब, मुइज़ ने ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू किया और दिल जैसे कट गया हो। वो जल्दी से उसको अस्पताल ले जाने को निकला, लेकिन वो तो मर चुकी थी ना। सांसें चेक की तो मध्यम मध्यम सी थीं। दुल्हन बनी थी वो आज तो मोहब्बत की आजमाइश हुई थी, सच्चे आशिकों के दिल कटे थे। लारैब का अरूसी जोड़ा एक शॉपर में डालकर नर्स ने मोइस को पकड़ाया। लारैब चली गई थी, सबसे दूर, हर महफिल से दूर। मोइस के कानों में वही बातें आ रही थीं, हम साथ रहेंगे मोइस, ना आप किसी के होंगे ना मैं, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और ता क़यामत रहेंगे, फिर जन्नत में एक घर बनाएंगे। घर, जन्नत, साथ, हमेशा। वो बताना चाह रही थी, वो कहना चाह रही थी कि मुझे अपनी बाहों में ले लो। इस कदर वो खुशकिस्मत थी कि जान भी गई तो शौहर की कुर्बत में। लारैब की आंखें थोड़ी सी खुली थीं। मुइज़ लारैब को घर लाया, उसका ताबूत ज़मीन पर रखा गया था, सब आसपास जमा थे। आरियाना जहाँ भी थी, मुइज़ के ना आंखों से आंसू निकल रहे थे, ना जुबान से कोई लफ्ज़। हबीब खान और नसरीन पहुँच गए। शाम का वक्त था। हबीब खान ने करीब आकर उसका माथा चूमा। आरियाना को वो वक्त याद आया जब नूर का माथा रहीम ने चूमा था और आंखों पर हाथ फेरा तो वो बंद हो गई। हबीब खान फूट फूट कर रो पड़े। नसरीन छोटे छोटे कदम उठाती उसके ताबूत के पास पहुंची और चीख उठी, लारैब, मुझे माफ़ तो करके जाओ, मुझे यूं असाब में मत छोड़ कर जाओ। लारैब, माफ़ कर दो। इंसान कितना अजीब है, मर जाए तब भी सुकून नहीं, जिंदा रहे तब भी सुकून नहीं। मर जाए तो माफ़ियाँ रह जाती हैं, लोगों की जिंदगी, जिंदा रह जाए तो माफ़ियों की वजह बनती रहती है। ज़िंदगी इसी का नाम है। मुइज़ ने पहला कांधा दिया उसके जनाजे को और बाकी सब पीछे। मेरी जान हो तुम लारैब, मेरी धड़कनें क्यों नहीं बंद हो जाती, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरी सांसें बंद क्यों नहीं हो जाती, मैं तुम्हें कैसे मिट्टी में अकेला छोड़कर आऊँगा अंधेरे में, मैं इतना मजबूत नहीं। लारैब, पहली बार तुम्हें देखा था जब, और जब अब आखिरी आखिरी बार, तुम मेरे लिए इस दुनिया की आखिरी खूबसूरत लड़की थी और रहोगी। मैं तुम्हारा हूँ और ता क़यामत किसी का नहीं, किसी का नहीं। बरसती रात थी, वो भीग रहा था, उसकी कब्र के पास बैठा था। लो तुम्हारी पसंदीदा बारिश आ गई, मज़े लो अब इससे, मैं यही हूँ लारैब, डरना नहीं। उसने सूरह मुज़म्मल बंद की और सूरह यासीन खोल ली। अब तो उसको तकरीबन ज़ुबानी याद थी। वो सुबह से पहले यहाँ आता, रात को घर जाने से पहले यहाँ आता और बैठकर सूरतें पढ़ता रहता। बारिश होती तो सबको वो रात याद आ जाती जब नूरजहाँ गई थी, जब लारैब गई थी और जब नसरीन की मगरूर औलाद गई थी। ज़िंदगी कितनी छोटी सी है ना, इसमें सब हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लारैब चली गई, नूरजहाँ के बदले कितनों को इंसाफ मिल गया, मुइज़ को मोहब्बत मिलकर जुदा हो गई, बस भीगी रात में सब बह गया।